الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے پہلے شہید جناب حضرت مسلم بن عقیل و جناب ہانی بن عروہ علیہم السلام ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ عقیل کو زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے عقیل سے دو طرح سے محبت ہے۔ ایک محبت ابو طالب کی ان سے محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ انہیں بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور دوسری وجہ اس کے فرزند مسلم کی وجہ سے ہے، جو میرے فرزند حسین پر قربان ہوگا، اور اس کی شہادت پر مقرب فرشتے اور مومنین گریہ کریں گے، اور فرشتے اس پر درود و سلام بھیجیں گے۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام 22 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناب عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم تھے۔ آپ کے چچا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جعفر طیار علیہ السلام جیسے منتخب ترین افراد تھے۔ آپ کی ماں ام ولد تھیں، ان کا نام علیہا تھا۔ آپ کی شادی جناب رقیہ بنت علی سے ہوئی، جو رقیۃ الصغریٰ کے نام سے معروف ہیں۔ ان سے عبداللہ بن مسلم پیدا ہوئے۔ جناب رقیہ اپنے بھائی امام حسین کے ہمراہ سفر کربلا میں اپنے بیٹے عبداللہ بن مسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ یہی وہ عبداللہ تھے جو کربلا کے میدان میں اپنے ماموں ابا عبداللہ الحسین کی گود میں اس وقت شہید ہوئے جب مولا حسین زخمی ہو کر زمین کربلا پر تشریف لائے۔ آپ کو اس حال میں دیکھ کر یہ بچہ خیمہ گاہ سے آپ کی طرف بھاگا۔ اس دوران جب ایک ظالم آپ پر اپنی تلوار سے وار کرنا چاہتا تھا، اس معصوم نے اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کے وار سے امام کو بچانے کی کوشش کی۔ شیخ صدوق کی روایت کے مطابق تلوار کا وار بچے کی کلائی پر لگا، جس سے اس کا ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا۔ بچے کی ماں در خیمہ سے اب اس منظر کو براہ راست دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں عمرو بن سبی نامی ملعون نے اس مظلوم کے دل پر نیزے سے ایسا وار کیا کہ یہ ہاشمی پھول اپنے ماموں کی گود میں شہید ہو گئے، اور جاتے جاتے حسین کی مظلومیت میں ایک عظیم باب کا اضافہ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مسلم نے ایک کنیز سے بھی شادی کی تھی۔ ان سے ان کے بیٹے محمد پیدا ہوئے، جو کربلا میں ابو مرحم الازدی و لقیت بن ایاس نامی ملعونوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امالی صدوق میں صدوق علیہ رحمہ نے جناب مسلم کے دو بچوں کا ذکر کیا ہے، جو ابن زیاد کی قید میں تھے اور حارث لعین کے ہاتھوں لب فرات مسیب کے نزدیک شہید ہوئے، جہاں آج ان کا مزار مرکز خلائق ہے۔ جناب مسلم بن عقیل بنی ہاشم کے شجاع اور صاحب علم و فہم افراد میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کی انہی خصوصیات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے انہیں کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا، اور آپ کے متعلق فرمایا، میں تمہاری طرف اپنے اہل بیت میں سے قابل اعتماد و سکا اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ جب کوفہ کے حالات بدلے اور آپ تنہا ہو گئے، تب بھی آپ کی آخری تمنا یہی تھی کہ کسی طرح امام مظلوم کو کوفہ آمد سے روکا جائے۔ مقتل کی روایات
کے مطابق جب طوع کے گھر میں آپ کی موجودگی کی اطلاع ابن زیاد کو ملی تو اس نے ایک دستہ آپ کو گرفتار کرنے بھیجا۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے اور ہاشمی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لعنتیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ایک کثیر تعداد کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی شجاعت کو دیکھ کر ایک لعین چیخا، واللہ یہ ہاشمی شجاعت کا حامل ہے، تم اس سے یوں نہیں جیت سکتے، پس کوئی طریقہ سوچو تاکہ اس پر غلبہ پا سکو۔ پس ایک گڑھا کھودا گیا۔ لڑتے لڑتے جناب مسلم اس جگہ پہنچے اور اس گڑھے میں گر گئے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے، لیکن اچھے سلوک اور جان کی امان کے وعدے پر خود کو ان کے حوالے کیا، لیکن وہ لوگ بعد میں اپنے وعدے سے مکر گئے۔ آپ کو سخت زخمی حالت میں ابن مرجانہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تلوار کی ضرب سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے اور لب مبارکہ زخمی تھے۔ دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے آپ کو ٹوکا، تم نے امیر پر سلام نہیں کیا۔ جواب دیا، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد لعنتی یہ سن کر بولا، چاہے تم سلام کرو یا نہ کرو، تم ضرور قتل کیے جاؤ گے اور تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا ہوگا، اور اگر تمہیں قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کرے۔ جناب مسلم بن عقیل نے جواب میں فرمایا، تمہیں ہی یہ زیب دیتا ہے کہ اسلام میں ایسا کام ایجاد کرو جو اس سے قبل موجود نہ ہو۔ جناب مسلم کو قتل کرنے کی تیاری ہوئی۔ دارالامارہ کی چھت پر جب مسلم قتل کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے تو حسین کی طرف مخاطب کرتے ہوئے آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر جناب ہانی کو دربار میں بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو بیمار تھے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کسی محافظ سے ڈنڈا لے کر ان کو اس قدر مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد مسلم و ہانی کی لاشوں کو کوفہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، پھر سولی پر لٹکایا گیا۔ مقام زحم پر امام حسین کو مسلم و ہانی کی شہادت کی اطلاع ملی۔ خیمہ اہل بیت سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مسلم بن عقیل کی دو بچیاں جو اس سفر میں ساتھ تھیں، جب انہوں نے ان کی شہادت سنی تو بولیں، واہ مسلمہ وابتا کی آوازوں کے ساتھ گریہ کرنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھا تو مظلوم کربلا نے بچیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور دست شفقت ان کے سروں پر پھیرا اور تسلی دی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔